السلام علیکم جی، ویلکم ٹو فاطمہ ارائی چینل۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور چینل پر موجود ناولز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول عشق کا شین کی ایپیسوڈ نمبر 31۔ بیگم صاحبہ، نوریز نے بامشکل کہا۔ ڈاکٹر نے سر ہلا دیا۔ ہاں، مجھے افسوس ہے۔ تو وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، نوریز نے سوچا۔ اب میں صاحب کو کیا جواب دوں گا؟ لیکن نہیں، ایک امید تو ابھی تھی۔ اس نے دیکھا ڈاکٹر جا رہا تھا، اس نے اسے پکارا، ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، اور وہ ڈاکٹر کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر رک گیا اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ بچہ تو خیریت سے ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون سا بچہ؟ بیگم صاحبہ ماں بننے والی تھی نا؟ اب کے ڈاکٹر نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ اسے پاگل سمجھ رہا ہو۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ ماں بننے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ بہت ہی پیچیدہ کیس تھا ان کا، السر پھٹ گیا تھا اور ساتھ ہی آنتوں کا بھی سنگین مسئلہ تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، 15-20 منٹ میں لاش تمہیں مل جائے گی، پھر تم اسے لے جا سکتے ہو۔ ڈاکٹر نے خشک لہجے میں اس کی بات کاٹ دی اور آگے بڑھ گیا۔ نوریز کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بچہ کہاں گیا؟ وہ ڈاکٹر کو پھر پکارتا، لیکن اس لمحے اسے وحشت زدہ رشیدہ اپنی طرف لپکتی نظر آئی۔ وہ ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا تھی، وہی اس مسئلے کو حل کر سکتی تھی۔ رشیدہ اس تک پہنچتے پہنچتے ہانپ گئی تھی۔ جلدی کرو، میرے ساتھ چلو، اس نے نوریز کا ہاتھ تھام کر اسے تقریباً گھسیٹا۔ بی بی صاحبہ کا آپریشن ہونا ہے، تمہیں کاغذ پر دستخط کرنے ہیں۔ میری بات تو سنو، جلدی کرو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ رشیدہ ہذیان انداز میں اسے کھینچ رہی تھی۔ بی بی صاحبہ خطرے میں ہیں۔ تو کیا یہ بھی ہوگا؟ نوریز دہل گیا۔ اے اللہ رحم فرما، اسے محسوس ہو رہا تھا اس کا دماغ معوف ہو رہا ہے۔ اب وہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ بیگم صاحبہ کی طرح خدا نہ خواستہ وہ بچے کی طرح رشیدہ کے ساتھ چلنے لگا۔ رشیدہ کو اس کی کیفیت کا اندازہ ہو گیا، اسے ڈر لگا کہ کہیں وہ گڑبڑ نہ کر دے۔ اس نے نوریز کو روک دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، یاد رکھنا کہ تم بی بی صاحبہ کے بھائی ہو، اس کے بغیر تم دستخط نہیں کر سکتے، اور تم دستخط نہیں کرو گے تو وہ ان کا آپریشن نہیں کریں گے۔ نوریز نے دھیرے سے سر کو تفہیمی جنبش دی، لیکن اس کی آنکھوں کا خالی پن رشیدہ کو اب بھی پریشان کر رہا تھا۔ میری بات سمجھ آئی ہے تمہیں؟ نوریز نے پھر سر ہلایا۔ مجھے بتاؤ کہ کیا سمجھے ہو؟ میں بی بی کا بھائی ہوں۔ ٹھیک ہے، چلو۔ رسمی کارروائی پوری ہوتے ہی نوریز نے رشیدہ سے کہا، میرے ساتھ چلو۔ بی بی صاحبہ کو اس حال میں چھوڑ کر؟ اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ دو، بہت ضروری بات ہے۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں بی بی صاحبہ کو؟ میری بات سنو، بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ رشیدہ سن ہو کر رہ گئی۔ اسے حیرت ہوئی کہ اسے اب تک بیگم صاحبہ کا خیال کیوں نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے نوریز کے ساتھ چل دی۔ وہ ہال میں آئے جہاں اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ رشیدہ کے لہجے میں بے بسی تھی۔ پتہ نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، پر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بیگم صاحبہ تو ماں بننے والی تھی نا؟ رشیدہ خاموش رہی۔ صورتحال ایسی بدلی تھی کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں پاگل ہوں، اور اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اب تو ہر پردہ اٹھنا تھا۔ ڈاکٹر نے ٹھیک کہا، رشیدہ نے آہستہ سے کہا۔ تو پھر جھوٹ کیوں؟ میں تمہیں پھر بتاؤں گی، ابھی وقت نہیں ہے۔ چھوٹی بی بی تو ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ دعا کرو اللہ سے۔ انہیں ہوا کیا ہے؟ رشیدہ نے گہری سانس لی۔ بات تو اب کھل ہی گئی تھی۔ بچہ تو بی بی صاحبہ کا ہونے والا تھا۔ نوریز کے لیے وہ بہت بڑا جھٹکا تھا، لیکن اس وقت دوسری الجھنیں بھی تھیں۔ اب میں چلوں؟ رشیدہ اٹھنے لگی۔ ابھی بات کہاں ہوئی ہے؟ میں بہت پریشان ہوں، مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تمہیں تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی بیگم صاحبہ کی لاش مجھے دی جائے گی۔ تو کیا ہوا؟ نوریز نے اسے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ صاحب سے رابطے کی کوئی صورت نہیں،
ان کی غیر موجودگی میں تدفین، وہ کیا جواب دے گا صاحب کو؟ ارجمن بی بی بھی فون نہیں کر سکتی، اکیلا نوریز کیا کرے گا؟ اور واقعی اسے تو جواب دینا ہوگا صاحب کو۔ اسے نوریز پر ترس آنے لگا۔ وہ دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، صاحب کا فون نمبر تو بی بی صاحبہ سے ہی ملے گا اور وہ ابھی ہوش میں نہیں ہے۔ تم یہاں بات کرو، لاش ہسپتال کے مردہ خانے میں رہے صاحب کے آنے تک۔ بات نوریز کی سمجھ میں آ گئی۔ اب میں چلتی ہوں بی بی صاحبہ کی طرف، تم ان کے لیے دعا کرنا، اور ہاں، میں یہاں آ کر دیکھتی رہوں گی، کوئی بات ہو تو مجھے بتا دینا۔ رشیدہ جانے لگی، پھر کچھ سوچ کر پلٹی۔ پیسوں کی فکر نہ کرنا، بیگم صاحبہ کا بیگ میرے پاس ہے۔ نہ جانے کیوں نوریز کو ممکن ہونے کے باوجود یہ معاملہ کچھ آسان نہیں لگ رہا تھا۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کس سے کرے۔ یہ احساس اسے تھا کہ ڈاکٹر اس کی سطح کا آدمی نہیں، کہیں کوئی مشکل کھڑی نہ ہو جائے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس نوعیت کے کسی معاملے سے اس کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، اور وہ خود کو اس لحاظ سے بہت چھوٹا اور نااہل محسوس کر رہا تھا۔ بہرحال زبان کے معاملے میں اسے فوقیت حاصل تھی، وہ مقامی زبان بہت اچھی طرح بول سکتا تھا اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ایک وارڈ بوائے سے اس نے بات کی، جب سے وہ یہاں آیا تھا اسے دیکھتا رہا تھا۔ وارڈ بوائے بہت خوش اخلاق تھا، کئی بار وہ اسے دیکھ کر مسکرایا بھی تھا، لیکن نوریز اپنی پریشانی میں اس کی مسکراہٹ کا جواب نہ دے سکا تھا۔ وارڈ بوائے نے اس کی بات سنتے ہی کہا، یہاں مردہ خانے میں صرف پولیس کیس رکھے جاتے ہیں، ایسی کوشش کرو گے تو بات پولیس تک ضرور پہنچے گی، معاملہ الجھ جائے گا، تم پریشانی میں پڑ جاؤ گے۔ مگر میں کوئی مجرم تو نہیں ہوں، پھر بیگم صاحبہ کا انتقال تو آپریشن کے دوران ہوا ہے، وہ بیمار تھیں۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، پر پولیس کا تو اپنا انداز ہے، جب انہیں پتہ چلے گا کہ مرنے والی کے لواحقین میں سے کوئی یہاں نہیں ہے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، بہت لمبا چکر بن سکتا ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ نوریز نے بے بسی سے کہا۔ میری مانو تو چپ چاپ دفنا دو اپنی بیگم صاحبہ کو۔ صاحب کو کیا جواب دوں گا؟ نوریز کی آواز بھرا گئی۔ وارڈ بوائے چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، کوئی بڑا فوجی افسر کہے تو بات بن سکتی ہے۔ نوریز کے ذہن میں کچھ کلبل آیا، مگر پریشانی کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ لیکن بالآخر اسے یاد آ گیا، ان کے بنگلے کی قطار میں تیسرے بنگلے میں بریگیڈیئر ظہیر رہتے تھے، اس کے ڈرائیور سے اس کی بہت اچھی دوستی تھی۔ ہاں، یہ کام تو ہو سکتا ہے، اس نے کہا، مگر ابھی وہ لاش میرے حوالے کر دیں گے تو مجھے لے جانا ہوگا۔ بس تو تم ابھی یہاں سے نکل جاؤ، میں کہہ دوں گا کہ تم اپنے صاحب سے بات کرنے کے لیے گئے ہو، پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے لاش مردہ خانے میں رکھ دیں گے، تم اتنی دیر میں بات کر لو۔ بہت شکریہ یارا۔ کوئی بات نہیں سنگی، میں تمہاری پریشانی سمجھتا ہوں، بس تمہارا کام ہو جائے۔ نوریز تیزی سے ہسپتال سے نکل آیا۔ صبح ہو گئی تھی۔ وہ باہر نکلا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا مسجد میں ارشاد سے ملاقات ہو جائے گی۔ اسے نکلے ہوئے 2 منٹ ہوئے ہوں گے کہ نور بانو کی لاش باہر لائی گئی۔ نماز کے دوران وہ ارشاد سے ملا اور اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ میں تو اتنی لمبی بات نہیں کر سکتا، ارشاد نے کہا۔ صاحب ابھی 6 بجے واک کے لیے نکلیں گے، تمہیں انہی سے ملوا دوں گا، تم خود بات کر لینا۔ نوریز کے لیے یہ بھی بہت تھا، اس کام کے لیے وہ کسی سے بھی بات کر سکتا تھا۔ وہ ارشاد کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب کے بنگلے کی طرف چلا آیا۔ ٹھیک 6 بجے بریگیڈیئر صاحب باہر آئے تو ارشاد نے نوریز کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بریگیڈیئر صاحب کے لیے اس کی صورت اجنبی نہیں تھی، بارہا انہوں نے اسے ارشاد کے ساتھ دیکھا تھا۔ ہاں بھائی، کہو کیا بات ہے؟ انہوں نے چھڑی لگاتے ہوئے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ نوریز ڈر رہا تھا، لیکن ان کی نرمی اور شفقت نے اس کا ڈر دور کر دیا۔ سر جی، اس طرف تیسرا بنگلہ میرے صاحب کا ہے، اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کبھی دیکھا نہیں تمہارے صاحب کو؟ وہ یہاں کبھی آئے ہی نہیں۔ عجیب سی بات ہے، کرتے کیا ہیں؟ سرکاری افسر ہیں سر جی، نوریز کے لہجے میں فخر تھا۔ پہلے لاہور میں تھے، اب کراچی ہوتے ہیں۔ خیر، مسئلہ کیا ہے؟ نوریز نے مسئلہ بیان کیا۔ تم نے اپنے صاحب کو فون نہیں کیا؟ بریگیڈیئر صاحب بولے۔ ان کا فون نمبر نہیں ہے میرے پاس، وہ بڑی بیگم صاحبہ۔ نوریز کی آواز رند گئی، اس سے جملہ پورا نہیں کیا گیا۔
ब्रिगेडियर साहब बड़े गौर से उसे देख रहे थे। तो छोटी बेगम साहबा के पास तो होगा उनका नंबर। नौरेज़ को हैरत हुई कि उन्हें छोटी बीबी के बारे में कैसे मालूम हुआ। वो तो खुद अस्पताल में हैं, ऑपरेशन हो रहा है उनका। वो होश में आएंगी तो साहब का नंबर मिल सकेगा। छोटी बेगम साहबा को क्या हुआ है? वो माँ बनने वाली हैं सर जी। ओह! ब्रिगेडियर साहब सोच में पड़ गए। सर जी, खुदा के लिए मेरी मदद करें, मैं ख़ुद तो बड़ी बेगम साहबा को नहीं दफना सकता। साहब जी को क्या जवाब दूंगा मैं? ये कहते कहते नौरेज़ की आंखें डुबडुबा गईं। गलती तो तुम्हारे साहब की है, दोनों बीवियों को यहाँ छोड़कर खुद बेफिक्री से कराची में बैठे हैं। अब्दुल हक की बुराई सुनना नौरेज़ को अच्छा नहीं लगा, लेकिन अपनी ज़रूरत थी और फिर ब्रिगेडियर साहब की बात गलत नहीं थी। वो तो नौकर था, उसने अब तक इस अंदाज़ में नहीं सोचा था, मगर अब समझ में आ रहा था। फिर भी उसने बात बना दी। कराची में साहब का एक्सीडेंट हो गया था, टांग की हड्डी टूट गई थी, वरना वो इस वक्त यहाँ होते सर जी। ओह! ये तो नागहानी है अल्लाह की तरफ से। ब्रिगेडियर साहब ने हमदर्दाना नज़रों से उसे देखते हुए कहा। 1 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो अंदर चले गए। मैं बहुत डर रहा था तुम्हारे साहब से, नौरेज़ ने इरशाद से कहा। देखने में तो बहुत सख्त और गुस्से वाले लगते हैं, अंदर से बहुत नरम और रहम दिल हैं। मेरा काम भी हो जाएगा? नौरेज़ को अब तक भी यकीन नहीं था। समझो काम हो गया। इतनी देर में ब्रिगेडियर साहब बाहर आ गए। उन्होंने एक कार्ड नौरेज़ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैंने फ़ोन कर दिया है सीएमओ को, तुम जाकर उनसे मिलो, इकबाल नाम है उनका। ये कार्ड उन्हें दे देना, काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर जी, आपका एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा। नौरेज़ उनके आगे झुक गया। अरे कुछ नहीं, आदमी आदमी के काम आता है, ब्रिगेडियर साहब ने कहा, फिर उसकी पीठ थपकी। मुझे वफादार लोग बहुत अच्छे लगते हैं। ये कहकर वो गेट की तरफ चल दिए। नौरेज़ हस्पताल चला गया। जिस वार्ड बॉय से उसकी बात हुई थी वो ड्यूटी ख़त्म करके जा चुका था। उसने एक और वार्ड बॉय को रोककर उससे सीएमओ साहब के बारे में पूछा। वो है साहब का दफ्तर, वार्ड बॉय ने इशारे से बताया। फिर बोला, मगर वो तो 9 बजे आते हैं। 9 बजने में अभी देर थी। नौरेज़ को डर था कि उस वक्त तक यहाँ अगर किसी ने उसे पहचान लिया और बेगम साहबा की लाश उसके हवाले कर दी तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। ब्रिगेडियर साहब की सिफारिश भी काम नहीं आएगी। उसने इरादा किया कि वहाँ से खिसक ले, मगर उसी लम्हे रशीदा ने उसे पुकारा। वो उसकी तरफ आने लगी। अचानक साथ खड़े हुए वार्ड बॉय ने हैरत भरी सरगोशी में उससे कहा, कमाल है साहब, और इतनी सुबह को। नौरेज़ ने नज़र उठाकर देखा। सूट पहने हुए सीएमओ साहब उसके पास से गुजरे और उस कमरे की तरफ जाने लगे जो वार्ड बॉय ने बताया था कि सीएमओ का कमरा है। खुशकिस्मती है तुम्हारी, वरना साहब इतनी सवेरे कभी नहीं आते, वार्ड बॉय ने कहा और आगे बढ़ गया। इतनी देर में रशीदा उसके पास पहुंच गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नौरेज़ ने उसे रोक दिया। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, सबसे बड़ा मसला हल कर लूँ। अल्लाह ने मेहरबानी कर दी है। रशीदा ने तजस्सुस से उसे देखा। वो किसी वजाहत की उम्मीद कर रही थी और वो भी कुछ कहने के लिए बेताब थी। तुम इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ, नौरेज़ ने कहा और सीएमओ साहब के कमरे की तरफ बढ़ गया। रशीदा वहीं खड़ी उसे देखती रही। नौरेज़ ने दरवाज़े पर दस्तक दी। इजाज़त मिलने पर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। उसने ब्रिगेडियर साहब का कार्ड सीएमओ साहब की तरफ बढ़ाया। ये सर। सीएमओ ने कार्ड लिया और मेज़ पर रख दिया। तुम्हारी ही वजह से मैं इतनी सवेरे आया हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। ब्रिगेडियर साहब का हुक्म तो मैं टाल ही नहीं सकता। अच्छा नाम बताओ मुझे। नौरेज़ सर। मैं तुम्हारा नहीं, मरहुमा का नाम पूछ रहा हूँ। नौरेज़ को नूर बानो का नाम मालूम था, लेकिन कभी ज़ुबान पर नहीं लाया था। उसने झिझकते हुए नाम बताया। सीएमओ ने रिसीवर उठाकर एक नंबर मिलाया। राब्ता मिलने पर वो बोले, मुर्दा खाने में एक डेड बॉडी है, नूर बानो नाम। फिर वो दूसरी तरफ की बात सुनते रहे जो खासी तफसीली थी। उसे यहीं रखना है मरहुमा के शौहर आने तक। फिल वक्त उसका वारिस ये नौरेज़ है। मैं इसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। उन्होंने रिसीवर रखा और नौरेज़ की तरफ मुड़े। तुम रिकॉर्ड रूम में जाओ, कमरा नंबर 24। वहाँ सकलैन है, जाकर उससे मिलो और बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा काम हो गया।
شکریہ سر۔ نوریز باہر نکلا اور پوچھتا پوچھتا ریکارڈ روم میں گیا۔ رشیدہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں رکنے کو کہا۔ ریکارڈ روم میں ثقلین اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ آپ نوریز صاحب ہیں نا سر؟ زندگی میں پہلی بار کسی نے نوریز کو اس طرح مخاطب کیا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ جی سر۔ ثقلین نے ایک فارم اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے کارروائی مکمل کر دی ہے، نمبر 17 ہے۔ جب بھی باڈی لینی ہو یہ فارم لے کر آ جائیے گا۔ شکریہ سر، نوریز نے کہا اور فارم لے کر جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ وہ دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اسے مدت کا پابند نہیں کیا گیا، ورنہ مسئلہ ہو جاتا۔ کون جانے صاحب کب آئیں؟ باہر نکلتے ہوئے اتنی دیر کے بعد پہلی بار اسے چھوٹی بی بی کا خیال آیا۔ اللہ کرے وہ خیریت سے ہوں، اس نے دل سے دعا کی۔ رشیدہ گائنی کے آپریشن روم کے باہر کھڑی تھی۔ وہ بی بی صاحبہ کے لیے سراپائے دعا تھی۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئی۔ اس کے انداز میں تھکن تھی لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ مبارک ہو، اس نے کہا۔ بیٹا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے دل کی گہرائی سے کہا۔ بچہ ہر طرح سے صحت مند ہے۔ ذرا دیر بعد اس کے ماموں کو بلا لینا بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے۔ اور بی بی صاحبہ کیسی ہیں؟ رشیدہ نے پوچھا۔ وہ ابھی خطرے سے باہر نہیں ہیں، لیکن آپ نے کہا تھا کہ آپ پہلے زچہ کی فکر کریں گی۔ رشیدہ کے لہجے میں ہلکی سی شکایت تھی۔ وہی کیا ہے ہم نے، اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو بچہ مر جاتا اور تمہاری بی بی صاحبہ کے لیے خطرہ اور بڑھ جاتا۔ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ ابھی وہ خطرے سے باہر تو نہیں ہیں، لیکن اللہ سے امید ہے کہ وہ بچ جائیں گی۔ خون بہت ضائع ہوا ہے، ہمیں ان کو خون دینا ہوگا۔ تم کاؤنٹر پر جا کر پیسے جمع کرا دو، یہ کہہ کر ڈاکٹر آگے بڑھ گئی۔ ارجمن کی پریشانی میں رشیدہ بچے کی خوشی بھی بھول گئی۔ وہ کاؤنٹر کی طرف گئی، اسی وقت اسے اذان کی آواز سنائی دی۔ خوش نصیب بچہ ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، نوریز اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اس وقت دوسری فکر میں لگا ہوگا۔ کاؤنٹر پر اس نے بی بی صاحبہ کا نام بتایا۔ کلرک نے کہا کہ 3000 روپے جمع کرانے ہیں۔ اس نے بیگم صاحبہ کا بیگ کھول کر نوٹ نکالے اور گنے۔ وہ 2200 روپے تھے۔ ایک لمحاتی فکر مندی کے بعد اسے اپنے پیسے یاد آئے۔ اس نے دوپٹے کا پلو کھول کر نوٹ نکالے اور 3000 کی رقم پوری کر کے کلرک کی طرف بڑھا دی۔ کلرک نے رسید اسے دی، وہ اس نے بیگم صاحبہ کے بیگ میں ڈال دی۔ اس پر وہ پریشان تھی، اس کے پاس صرف 200 روپے تھے۔ اس نے نوریز سے کہا تھا کہ پیسوں کی طرف سے فکر نہ کرے، اب اگر وہاں ضرورت پڑی تو کیا ہوگا؟ اس نے جا کر عابیہ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ کب تک سوتی رہے گی؟ صبح ہو گئی ہے، اٹھ جا۔ عابیہ اٹھ گئی اور منہ دھونے کے لیے کمرے والے غسل خانے میں چلی گئی۔ اسی وقت ارجمن کو کمرے میں لایا گیا اور اسٹریچر سے بیڈ پر منتقل کیا گیا۔ اس کے چہرے کی پلاہٹ اور سانسوں کی ناہمواری دیکھ کر وہ اور پریشان ہو گئی۔ اللہ بی بی صاحبہ کو زندگی دے، وہ دل میں گڑ گڑائی۔ ڈاکٹر کی نگرانی میں ارجمن کو آکسیجن اور خون کی بوتل لگائی گئی۔ ڈاکٹر نے جاتے ہوئے رشیدہ کے پریشان چہرے کو دیکھا تو اس کے پاس رک گئی۔ گھبراؤ مت، اللہ سے دعا کرو ٹھیک ہو جائیں گی یہ۔ پھر وہ باہر چلی گئی۔ ذرا دیر بعد نرس بچے کو لے کر آئی۔ یہ لو تمہاری مالکن کا بیٹا۔ رشیدہ نے بے ساختہ ہاتھ پھیلائے۔ ایسے نہیں، پہلے انعام دو ہم سب کو۔ اس نے دوسری نرس اور صفائی کرنے والی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ رشیدہ نے بے تامل دوپٹے کا پلو کھولا اور 100 روپے کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو تمہارا انعام۔ یہ سب؟ نرس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں رکھ لو۔ نرس نے تولیے میں لپٹا ہوا دھلا دھلایا بچہ اس کی طرف بڑھایا۔ رشیدہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ زچگی کراتے ہوئے اس کی عمر گزری تھی، مگر اتنا خوبصورت بچہ اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ گلابی رنگت، ترشا ہوا ناک نقشہ، بڑی بڑی آنکھیں اور کشادہ اور روشن پیشانی۔ وہ تو ہو بہو بی بی صاحبہ جیسا تھا۔ اچھا ہوا بیگم صاحبہ چلی گئیں۔ جس جھوٹ کے لیے انہوں نے اتنا بڑا جال بچھایا تھا وہ تو اس بچے کی پہلی جھلک دیکھ کر ہی کھل جاتا، لیکن نہیں، وہ اس کے لیے بھی کوئی ترکیب کر لیتیں۔
وہ اس میں بھی اپنی بڑائی اور بھلائی کا کوئی پہلو نکال لیتیں۔ مرنے والوں کے بارے میں ایسے نہیں سوچتے۔ اس کے اندر سے کسی نے اسے ٹوکا۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اس نے بچے کی پیشانی چومی اور بڑی نرمی سے اسے بیڈ کے برابر رکھے پنگھوڑے میں لٹا دیا۔ بچے کے لیے شہد اور گھٹی کی ذمہ داری بھی اسے پوری کرنی ہوگی، اس نے سوچا، مگر پہلے تو اذان کی فکر ہے۔ وہ پھر لابی میں گئی مگر نوریس اب بھی وہاں نہیں تھا۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا کہ کسی سے بھی کہہ دے بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے، مگر فوراً ہی اس خیال کو جھٹک دیا۔ اس بچے کے کان میں کسی ایرے غیرے سے تو اذان نہیں دلوائی جا سکتی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور ان واقعات کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیسی عجیب بات ہے، کتنے پیسے والے لوگ ہیں، بھرا پورا خاندان ہے، مگر یہاں پردیس میں ہیں اور اس حال میں کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ بیگم صاحبہ اللہ کو پیاری ہو گئیں اور کوئی انہیں رونے والا بھی نہیں۔ اور یہ کیسی موت ہے کہ جس آرزو کے لیے انہوں نے اتنے بڑے جھوٹ گڑھے، وہ آرزو بھی پوری نہیں ہوئی۔ وہ تھرا کر رہ گئی۔ یہ ہے جھوٹ کا انجام، اور یہ تو دنیا ہے، اللہ کے ہاں اللہ ہی جانے۔ مگر اس میں بی بی صاحبہ کا کیا دوش تھا کہ وہ یہاں اس حال میں بے یار و مددگار پڑی ہیں؟ ایسے میں تو ان کے شوہر کو، ان کی محبت کرنے والی ساس کو اور تمام لوگوں کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ ان کی ذمہ داری کے کاغذ پر ان کے شوہر کو دستخط کرنے چاہیے تھے، مگر وہ دستخط ان کے نوکر نے ان کا بھائی بن کر کیے۔ کیسا اندھیر ہے، جرم کس کا اور سزا کس کو؟ اس کا دل کٹنے لگا۔ اور یہ ننھا بچہ، کتنے لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے، اس کا انتظار کرتے ہوں گے، اور یہ آیا ہے تو اس کے کان میں اذان دینے والا کوئی نہیں۔ اس کے باپ کو کیسا ارمان ہوگا اس کے کان میں اذان دینے کا۔ اس کی دادی نے سوچا ہوگا کہ وہ اسے گھٹی دے گی، اسے شہد چٹائے گی، لیکن وہ سب بے خبر ہیں کہ یہ دنیا میں آ چکا ہے۔ اس کے سارے کام نوکروں کو کرنے ہیں۔ جو اللہ کی مرضی۔ اس نے سر اٹھا کر چھت کو دیکھا اور بڑی اداسی سے بڑبڑائی۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ تو سراسر نقصان میں تھی، اس کا تو یہ سارا وقت ہی بیکار ہوا۔ بیگم صاحبہ مر گئیں تو سب کچھ ختم، جس کا راز تھا وہ نہیں رہا، اور راز بھی راز نہیں رہا تو رازداری کا انعام کیسا؟ اور بی بی صاحبہ نے تو بہت پہلے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا جو معاملہ بیگم صاحبہ کے ساتھ ہے، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتی اور سچ بولنے سے ڈرتی بھی نہیں۔ پھر اب تو انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ ہاں، بچے کی اور پہلے بچے کی خوشی بہت بڑی ہوتی ہے، اس کا تو انعام ہوتا ہے، لیکن موت کے گھر میں خوشی کتنی ہی بڑی ہو، انعام کا خیال تو کسی کو نہیں آتا، کوئی امکان نہیں۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ تو اپنی جمع پونجی بھی لٹا چکی ہے، وہ تو دونوں ہاتھ خالی لے کر ہی اس گھر سے نکلے گی۔ اس کی خدمت کو تو کوئی سراہے گا بھی نہیں، اور اگر وہ کہے گی بھی کہ اس نے اپنے پیسے بھی خرچ کر دیے ہیں تو کون یقین کرے گا اس پر؟ بے شک پیسے تو اسے وہ شاید دے دیں، لیکن یہی سمجھیں گے کہ پیسے لوٹنے کے لیے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ نہیں، اس نے فیصلہ کیا، میں یہ بات کسی سے کہوں گی ہی نہیں۔ اس پر اسے خود بھی حیرت ہوئی، پیسے کے معاملے میں وہ عزت اور ذلت کی پرواہ کبھی نہیں کرتی تھی۔ پیسہ تو اس کی ضرورت تھی، اس کے لیے وہ خود کو اور اپنے بچوں کو بیچنے کے سوا کچھ بھی کر سکتی تھی، اور یہ تو اس کا اپنا پیسہ تھا، جائز اور حق حلال کا۔ پھر یہ بے پرواہی، یہ تبدیلی کیسی؟ ایک لمحے کو اس کا وجود نقصان کے احساس سے بھر گیا۔ اتنا وقت بیکار ہوا، ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، اپنی زمین چھڑوانے کا خواب بھی دھرا رہ گیا۔ لیکن بس وہ ایک لمحے کی بات تھی، اگلے ہی لمحے اس کا سارا ملال دھل گیا، اندر سکون سا بھر گیا۔ کوئی بات نہیں، میں تو بس اللہ سے مانگوں گی، وہی تو ہے جو سب کچھ دے سکتا ہے۔ وہ بے فکر بے غم ہو گئی، مگر اسے حیرت ہوئی، اتنے تھوڑے سے عرصے میں وہ اتنا بدل گئی ہے، کیسے؟ جواب سامنے ہی تھا۔ وہ بی بی صاحبہ سے بہت متاثر ہوئی ہے، ان کی باتوں سے اس نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ایک وارڈ بوائے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، نوریز اب بھی نظر نہیں آیا۔ وہ بی بی صاحبہ کے کمرے کی طرف لپکی۔ بی بی صاحبہ کے چہرے کی پیلاہٹ کم ہوئی تھی، اسے کچھ اطمینان سا ہوا۔
پھر بی بی صاحبہ کی پلکیں لرزیں، آنکھیں تھوڑی سی کھلیں اور ہونٹ لرزے۔ آواز بہت کمزور تھی۔ اس نے کان قریب لے جا کر سنا، وہ آپی آپی پکار رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خالی پن تھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ بیگم صاحبہ کے لیے نہیں، بی بی صاحبہ کے لیے۔ اس حال میں بھی انہیں بیگم صاحبہ کا خیال تھا۔ بہت ٹھیک ہے بی بی صاحبہ، آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، اس نے دلاسا دینے والے انداز میں کہا۔ لیکن بی بی صاحبہ کی آنکھیں مند گئیں۔ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں تھا، وہ ہوش میں ہی نہیں تھیں۔ وہ بچے کی طرف گئی، اس کی آنکھیں بھی بند تھیں اور وہ اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ کیسا صابر بچہ ہے، اس نے تڑپ کر سوچا۔ اللہ، میں اس کو افطار کیسے کراؤں؟ عابیہ جاگی ہوئی تھی، وہ اسے وہیں رہنے کا کہہ کر پھر باہر نکل آئیں۔ اس بار نوریز اسے نظر آ گیا، وہ ایک وارڈ بوائے کے ساتھ کھڑا تھا۔ نوریز، نوریز، رشیدہ نے اسے پکارا۔ ہاں اب کہو کیا بات ہے، نوریز نے رشیدہ سے کہا۔ خوشخبری ہے، رشیدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بی بی صاحبہ کو بیٹا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، نوریز نے کہا، پھر جلدی سے بولا، چھوٹی بی بی تو خیریت سے ہے نا؟ ہاں مگر ابھی ہوش میں نہیں ہے۔ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ اللہ سے دعا کرو، ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ نوریز پریشان نظر آنے لگا۔ اچھا اب میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ کمرے میں بی بی صاحبہ کے۔ عورتوں کے وارڈ میں؟ نوریز گڑبڑا گیا۔ نہیں، ہمارا الگ کمرہ ہے، وہاں کسی کو نہیں روکا جاتا۔ پر میں کیوں، وہاں میرا کیا کام؟ بچے کے کان میں اذان دینی ہے تاکہ میں اسے افطار کراؤں۔ میں اذان دوں گا؟ رشیدہ نے تشویش سے اسے دیکھا۔ تمہیں اذان دینی نہیں آتی؟ اے دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ نوریز برہم ہو گیا۔ اپنے گاؤں کی مسجد میں ہی اذان دیتا تھا، تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں اور صاحب کے بچے کے کان میں اذان؟ یہاں اور کون ہے؟ رشیدہ نے کہا اور پھر مسکرائی۔ اور تم تو اس کے ماما جی ہو۔ نوریز نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے بی بی صاحبہ کا بھائی بن کر ذمہ داری کے کاغذ پر دستخط کیے تھے نا، تو تم اس کے ماما نہیں ہو؟ نوریز کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک محدود رہی۔ وہ رشیدہ کے ساتھ چل دیا۔ عبدالحق مطمئن تھا کہ اس نے درست فیصلہ کیا ہے۔ حج پر جانے والوں کے نام بھجوا دیے گئے تھے، لیکن وہ ایبٹ آباد کی طرف سے فکر مند تھا۔ فون پر نور بانو کی آواز اور اس کا لہجہ نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اذیت میں ہے اور اسے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اس نے ارجمن سے بھی اس کی بات نہیں کرائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ارجمن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ سو رہی ہے۔ عبدالحق کے لیے وہ فون کال خلش بن گئی۔ وہ جتنا غور کرتا اس کی پریشانی بڑھ جاتی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس وقت ارجمن سو رہی ہوگی، اور ایسا وقت نہیں تھا، لیکن اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ نور بانو کی فطرت سمجھتا تھا۔ اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ارجمن سے اس کی بات نہ ہو، اور بات ہوتی بھی تو بہت مختصر۔ اس ایک دن کے سوا جب نور بانو چیک اپ کے لیے ہسپتال گئی ہوئی تھی، اس دن اس کی ارجمن سے تفصیلی بات ہوئی تھی، لہٰذا پریشانی اسے ارجمن کی طرف سے نہیں، نور بانو کی طرف سے تھی۔ بلکہ ایک خیال اسے یہ بھی آیا کہ نور بانو کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہی ہوگی۔ آواز، لہجہ اس کی گواہی دے رہا تھا، اور ارجمن سے اس نے اس لیے بات نہیں کرائی ہوگی کہ کہیں وہ اس کی طبیعت کی خرابی کے بارے میں نہ بتا دے۔ اسے ڈر ہوگا کہ یہ سن کر وہ اس کی منت بھول کر ایبٹ آباد دوڑا آئے گا۔ اس خیال نے اسے اور پریشان کر دیا۔ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ طبیعت زیادہ ہی خراب ہوگی۔ یہ منت والی حماقت! وہ جھنجھلا گیا۔ کیا تک تھی بھلا اس کی؟ خواہ مخواہ اس کے پیروں میں زنجیر ڈال دی۔ اب وہ یہاں بیٹھ کر پریشان ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دفتر سے وہ دیر سے آیا، کام زیادہ تھا۔ گھر آ کر اس کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ اس نے ایبٹ آباد کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف گھنٹی بج رہی تھی، لیکن فون ریسیو نہیں کیا گیا۔ وہ بار بار کوشش کرتا رہا، لیکن فون ریسیو نہیں ہو سکا۔ اس کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ ایسے میں اس کے لیے سکون کی ایک ہی صورت تھی۔ عشاء کی نماز وہ پڑھ چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور قضائے حاجات کے لیے 2 نفل پڑھ کر اللہ سے نور بانو اور ارجمن کے لیے عافیت کی دعا کی۔ پھر وہ قرآن پاک پڑھنے بیٹھ گیا۔
12 بجے کے قریب وہ سونے کے لیے لیٹا تو پریشانی بڑی حد تک ختم ہو چکی تھی، بلکہ دل میں ایک خوش امیدی سی جاگی تھی۔ کون جانے یہ سب خوشخبری کا پیش خیمہ ہو، نور بانو ہسپتال میں ہو اور ارجمن اس کے ساتھ۔ ایسے میں فون کون ریسیو کرے گا؟ کوئی گھر میں ہوگا ہی نہیں۔ نیند تو اسے فوراً آ گئی، لیکن وہ کوئی اچھی اور پرسکون نیند نہیں تھی۔ اگلے روز ہفتہ تھا، دن بھر وہ آفس میں سوچتا اور الجھتا رہا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ گھر جا کر ایبٹ آباد فون کرے گا، اور اگر اس بار فون ریسیو نہیں ہوا تو منت کی پابندی بھول بھال کر ایبٹ آباد نکل جائے گا۔ اس نے ایئر لائن کے دفتر فون کیا۔ رات کی فلائٹ میں تو جگہ نہیں ملی، البتہ صبح 10 بجے کی فلائٹ میں اس نے سیٹ ریزرو کروا لی۔ سوچا کہ ضرورت نہ ہوئی تو رات کو ہی سیٹ کینسل کرا دے گا۔ الجھن اور پریشانی کی وجہ سے وہ کام پوری طرح نہیں نپٹا سکا تھا، اور ادھورا چھوڑ کر گھر جانے کا وہ قائل نہیں تھا، اس لیے دفتر میں زیادہ دیر تک رکنا پڑا۔ گھر پہنچ کر اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور اللہ سے بہت دعا کی۔ کھانا اس سے ٹھیک طرح سے کھایا نہیں گیا، دل پریشان تھا، یہ خیال رہ رہ کر ستا رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ خاصی دیر تک وہ فون کے قریب جانے کی ہمت بھی نہ کر سکا، لیکن بالآخر اس نے ریسیور اٹھایا اور ایبٹ آباد کا نمبر ملایا۔ پچھلی رات کی طرح گھنٹی بجتی رہی، لیکن فون ریسیو نہیں کیا گیا۔ عین اس لمحے جب وہ مایوس ہو کر فون رکھنے والا تھا کہ کال ریسیو کر لی گئی۔ چند لمحوں کے لیے تو اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اسے کچھ سنائی ہی نہیں دیا، کچھ وہ آواز بھی بہت کمزور اور نکاہت زدہ تھی، اور وہ ارجمن کی آواز تھی۔ شام کو ارجمن کو ہوش آ گیا تھا۔ اس نے دیکھا سامنے رشیدہ بیٹھی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے بے حد کمزور آواز میں پوچھا۔ رشیدہ اس کے قریب چلی گئی۔ آپ ابھی بہت کمزور ہیں بی بی صاحبہ، بولے نہیں۔ میں کہاں ہوں؟ ہسپتال میں۔ مگر میں تو گھر میں۔ آپی کی چیخ ارجمن سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی سانس بے ترتیب ہو گئی۔ میں سب بتا دوں گی آپ کو، آپ بولے نہیں، رشیدہ نے کہا۔ ارجمن نے آہستہ سے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ بیگم صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ آپ نے ان کی چیخ سن کر ان کے کمرے میں آنے کی کوشش کی، لیکن راستے میں ہی گر گئیں۔ خون جاری ہو گیا۔ آپ کی حالت بہت خراب تھی، ہم آپ کو ہسپتال لے آئے۔ اور آپی؟ رشیدہ نے فیصلہ کیا کہ ابھی اسے سب کچھ بتانا مناسب نہیں۔ اس نے کہا وہ بھی اسی ہسپتال میں ہیں، ان کا آپریشن ہوا ہے۔ خیریت؟ جی بی بی صاحبہ، سب ٹھیک ہے۔ اور بچہ؟ آپ کو مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، رشیدہ نے کہا۔ لیکن یہ کہتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ بی بی صاحبہ کی تو سوال کرتے کرتے ہی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، وہ اس کا جواب سن ہی نہیں سکی تھیں۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ یہ ہوش میں آنا اچھی علامت تھی، اب وہ خطرے سے باہر تھیں۔ رات کو آپریشن کرنے والی ڈاکٹر آئی تو اس نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ مبارک ہو، اس نے رشیدہ سے کہا۔ اب یہ خطرے سے نکل آئی ہیں، کمزوری بہت ہے، وہ کھانے پینے سے دور ہو جائے گی۔ اتنی دیر میں ارجمن نے آنکھیں کھول دیں۔ بیٹا مبارک ہو مسز عبدالحق، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارجمن کی آنکھوں میں چمک سی ابھری، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ ڈاکٹر نے نرس سے کہا کہ وہ ارجمن کے لیے کچھ لائے۔ نرس کو معلوم تھا کیا لانا ہے، وہ ایک بڑے اور گہرے پیالے میں یخنی لے کر آئی۔ پھر اس نے ارجمن کے بیڈ کا سرہانہ اونچا کیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ، ارجمن نے کسمساتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، آپ کا بہت بڑا آپریشن ہوا ہے، اللہ نے آپ کو دوبارہ زندگی دی ہے۔ 3 دن تک تو آپ خود سے بیٹھنے کی کوشش بھی نہ کیجیے گا۔ سن ہونے کی وجہ سے آپ کو احساس نہیں ہے۔ ارجمن نے رشیدہ کی آنکھوں میں دیکھا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ رشیدہ نے اس کی بات سمجھ لی۔ ڈاکٹر صاحبہ، انہیں چھٹی کب ملے گی؟ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ کم از کم 3 دن انہیں یہاں رہنا ہوگا، لیکن ان کا گھر جانا ضروری ہے۔ ڈاکٹر کے چہرے پر ایک لمحے کو تقدر سا جھلکا، لیکن پھر وہ مسکرا دی۔ اگر گھر پر ان کا خیال رکھا جا سکے تو کل ہی انہیں ڈسچارج کر دوں گی۔ ہم آپ کی ہدایات پر پوری طرح عمل کریں گے، رشیدہ نے کہا۔ ڈاکٹر نے اسے تفصیلی ہدایات دیں، پھر وہ ارجمن کی طرف مڑی۔ آپ بھی ان سب باتوں کا خیال رکھیے گا، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ یخنی پی کر ارجمن میں کچھ جان آئی۔ نرس کے جانے کے بعد اس نے رشیدہ سے کہا، بچہ آپی کے پاس ہے نا؟
جی نہیں، یہی ہے۔ رشیدہ نے پنگھوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ ارجمن نے پنگھوڑے کی طرف دیکھا، پھر بولی، اسے تو آپ ہی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ ہسپتال میں یہ کیسے ہو سکتا ہے بی بی صاحبہ؟ اچھا مجھے دکھاؤ تو ذرا۔ بچہ جاگ رہا تھا۔ رشیدہ نے پنگھوڑے سے نکال کر اسے ارجمن کے پہلو میں لٹا دیا۔ ارجمن نے بڑی محبت سے بچے کو دیکھا اور لرزتے ہاتھ سے اسے چھوا۔ دنیا میں آمد مبارک ہو بیٹے نور الحق، اس نے سرگوشی میں کہا۔ اللہ کا شکر کہ اس نے تمہیں زندگی دی۔ بچہ ٹھہری ہوئی آنکھوں سے ماں کو دیکھ رہا تھا، جیسے غور سے اس کی بات سن رہا ہو۔ تمہیں میری باتیں یاد ہیں نا بیٹے؟ کبھی بھولنا نہیں انہیں۔ اللہ اور اس کے رسول اور پھر اپنے بابا سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا۔ میری کہی ہوئی ہر بات یاد رکھنا۔ ویسے میں تمہیں یاد بھی دلاتی رہوں گی۔ قریب ہونے کی وجہ سے رشیدہ نے بھی وہ سرگوشی سن لی۔ اسے لگا کہ بی بی صاحبہ کو کچھ ہو گیا ہے۔ اس بچے سے پہلے کب باتیں کی ہوں گی انہوں نے، اور وہ ننھا سا بچہ کیا سمجھے گا ان کی باتیں؟ ارجمن کچھ دیر تک بچے سے یوں ہی باتیں کرتی رہی۔ رشیدہ کچھ دور ہٹ گئی تھی، پھر ارجمن جیسے تھک کر سو گئی۔ رشیدہ کی اپنی آنکھیں بھی جل رہی تھیں۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ کب سے نہیں سوئی ہے۔ کمرے میں ایک اور بیڈ بھی تھا، وہ اسی پر لیٹ گئی۔ بی بی صاحبہ کا خیال رکھنا، جاگتی رہنا، اس نے عابیہ سے کہا، اور نیند آنے لگے تو مجھے جگا دینا۔ پھر وہ بھی بے سدھ ہو کر سو گئی۔ صبح اٹھتے ہی رشیدہ نے عابیہ کو گھر بھیج دیا تاکہ وہ گھر کی صفائی کرے۔ کب سے گھر بند پڑا ہوگا؟ اب پہلی بار اسے یاد آیا کہ گھر تو کھلا پڑا ہوگا۔ عابیہ نے بتایا تھا کہ انہیں تالا ہی نہیں ملا تھا۔ اسے نوریز کا خیال آیا، پتہ نہیں وہ بھی سویا ہوگا یا نہیں۔ اس نے نوریز سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ رات وہ بھی ایک بینچ پر لیٹ کر سو گیا تھا۔ تم عابیہ کو گھر لے جاؤ، کچھ دیر بعد ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ بی بی صاحبہ گھر پہنچیں تو گھر صاف ستھرا ہو۔ مگر بی بی صاحبہ کو گھر لے جانا؟ اس وقت وہ تمہاری گاڑی میں نہیں جا سکتی، ہسپتال کی گاڑی میں آئیں گی۔ اچھا، بات نوریز کی سمجھ میں آ گئی۔ پہلی بار یہ عورت اسے اچھی لگ رہی تھی۔ ہر طرح سے اس نے بی بی صاحبہ کا خیال رکھا تھا، دل سے، اور اس کا حوصلہ بھی بڑھاتی رہی تھی۔ اس نے سوچا، یہ اتنی بری بھی نہیں جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ نوریز عابیہ کو لے کر گھر چلا گیا۔ ارجمن سو کر اٹھی تو اسے ناشتہ کرایا گیا۔ پھر ڈاکٹر آئی، اس نے اس کا تفصیلی معائنہ کیا، بچے کو دیکھا، اس کی طرف سے وہ مطمئن تھی۔ میں یہی کہوں گی کہ یہ 3 دن اور یہاں رہتیں تو بہتر ہوتا، اس نے کہا۔ بہرحال میری باتوں پر عمل کرنا۔ ڈسچارج کرنے کی تحریری اجازت کے بعد ڈاکٹر رخصت ہو گئی۔ ارجمن کے لیے اسٹریچر لایا گیا۔ رشیدہ کاؤنٹر پر گئی، وہاں بل کی رقم ادا کرنے کے بعد اسے 560 روپے واپس کر دیے گئے۔ ایمبولینس میں رشیدہ بچے کو گود میں لیے ارجمن کے ساتھ ہی بیٹھی۔ اسٹریچر کے ذریعے ہی اسے گھر میں لے جایا گیا اور بیڈ پر منتقل کر دیا گیا۔ ارجمن نے سکون کی سانس لی۔ ہسپتال والی بے سکونی دور ہو گئی تھی۔ رشیدہ نے نوریز کو ارجمن کے لیے اور بچے کے لیے ضروری چیزیں لانے بھیج دیا۔ پیسے اس کے پاس کافی تھے، اب اس طرف سے وہ بالکل فکر مند نہیں تھی۔ پھر وہ ارجمن کے پاس آئی۔ اب کیسی ہیں آپ بی بی صاحبہ؟ بہتر ہوں، بس کمزوری ہے بہت، ارجمن نے کہا۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھیں کہ 15 دن میں بہتر ہو جائیں گی۔ میں اتنے سارے دن، مجھے تو سوچ کر گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ رشیدہ مسکرائی۔ اس کی فکر نہ کریں، کمزوری تو آپ کی اللہ نے چاہا 3 دن میں دور ہو جائے گی۔ کیسے؟ وہ ڈاکٹر کیا جانے کیا کھلانا پلانا ہے، میں جانتی ہوں، اس کے لہجے میں فخر تھا۔ سب ضروری چیزیں منگوا لی ہیں میں نے، ایسی ایسی چیزیں بناؤں گی آپ کے لیے کہ کمزوری ڈر کر بھاگ جائے گی۔ ارجمن نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ بہت شکریہ، تم نے میرا بہت خیال رکھا۔ پھر اسے کچھ خیال آیا۔ سودا کیسے منگوایا تم نے؟ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ جی، بیگم صاحبہ نے دیے تھے۔ ارجمن نے سوچا، اس کے باوجود رقم تو ہونی چاہیے۔ اس نے رشیدہ سے چیک بک نکلوائی اور 1000 روپے کا چیک لکھ کر رشیدہ کو دیا۔ نوریز آئے تو اسے بینک بھیج دینا پیسے نکلوانے کے لیے۔ رشیدہ چلی گئی۔ ارجمن کی آنکھیں پھر بند ہونے لگیں۔ پھر رشیدہ کی آمد نے ہی اسے چونکایا۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔
رشیدہ کے ہاتھ میں ایک کاپ تھی جس میں چمچہ بھی تھا، وہ اس نے میز پر رکھی، پھر ارجمن کے گرد تکیے لگائے اور سہارا دے کر اسے بٹھایا۔ دل نہیں چاہ رہا ہے کچھ کھانے کو، ارجمن نے کہا۔ یہ ضروری ہے آپ کے لیے، رشیدہ نے کہا اور چمچے سے اسے کھلانے لگی۔ وہ جو کچھ بھی تھا بہت لذیذ تھا۔ ارجمن نے رغبت سے کھایا اور اچھی طرح کھایا، اور اسے اپنے اندر طاقت کا احساس ہونے لگا۔ یہ ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ بہت خاص چیز ہے، رشیدہ نے جاتے ہوئے کہا۔ 1 گھنٹے بعد رشیدہ نے اسے شربت کا ایک گلاس دیا۔ یہ اندر سے سارا درد کھینچ لے گا۔ شربت خاصا بدمزہ تھا، لیکن اب ارجمن رشیدہ کے تجربے اور سمجھ بوجھ کی قائل ہو گئی تھی۔ اس نے شربت پی لیا۔ نوریز بینک سے پیسے لے آیا تھا، وہ رشیدہ نے ارجمن کے تکیے کے نیچے رکھ دیے، اور واقعی دوپہر تک رشیدہ کی تواضع نے ارجمن کو ایسی توانائی دی کہ اسے حیرت ہونے لگی۔ اس سے پہلے اسے اپنا دماغ سن محسوس ہو رہا تھا، مگر اب جیسے وہ روشن ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اسے رشیدہ سے بہت کچھ پوچھنا ہے۔ یہاں میرے پاس بیٹھو، اس نے رشیدہ سے کہا۔ رشیدہ بیڈ کے پاس نیچے ہی بیٹھ گئی۔ کرسی لے کر میرے سامنے بیٹھو، رشیدہ نے تعمیل کی۔ آپی کو اب تک میں نے نہیں دیکھا، وہ کہاں ہیں؟ ارجمن نے اس سے پوچھا۔ ہسپتال میں ہیں جی۔ ارجمن کو نور بانو کی وہ لرزہ خیز چیخ یاد آئی جو اس رات اس نے سنی تھی، جسے سن کر وہ اس کے لیے پریشان ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تھی اور راستے میں ہی گر گئی تھی۔ اس کے بعد اس کی آنکھ ہسپتال میں ہی کھلی تھی۔ اب کیسی ہیں وہ؟ آپ دعا کریں ان کے لیے۔ ارجمن نے آنکھیں بند کر لیں۔ رشیدہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، پھر بند آنکھوں کے پیچھے سے آنسو نکلتے چلے آئے۔ رشیدہ کو حیرانی ہوئی۔ چند لمحے بعد ارجمن نے آنکھیں کھولیں۔ آپی نے تم سے کتنے انعام کا وعدہ کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ رشیدہ کو خوف آنے لگا۔ اسے لگا کہ ارجمن نے سب کچھ جان لیا ہے۔ خدا کے لیے بی بی صاحبہ، اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، آپ اپنی طبیعت اور خراب نہ کریں۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس بار ارجمن کے لہجے میں پڑاؤ تھا۔ میں نے تم سے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ اس کا آپ سے کیا تعلق؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں مجھے بتاؤ، ارجمن نے سخت لہجے میں کہا۔ کیوں بی بی صاحبہ؟ انعام تو میں بیگم صاحبہ سے ہی لوں گی۔ آپ نے ایک بار مجھے ڈانٹا تھا نا کہ میرے اور بیگم صاحبہ کے معاملے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کے لیے بس میں نوکرانی ہوں، تو بس آپ مجھے اپنی خدمت کرنے دیں۔ اس وقت کی اور بات تھی، میں نے ضرورت کے تحت تم سے سختی کی تھی۔ تم مجھے بتاؤ، آپی نے تم سے کیا وعدہ کیا تھا؟ خدا کے لیے آپ نہ پوچھیں بی بی صاحبہ، وہ تو میری اور بیگم صاحبہ کی بات تھی۔ تو کیا میں ان پر بوجھ رہنے دوں؟ ارجمن کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا۔ میں بہن ہوں ان کی، بہنوں سے بڑھ کر مجھے چاہا ہے انہوں نے۔ رشیدہ نے غور سے اسے دیکھا۔ تو کیا آپ سمجھ گئیں؟ ارجمن نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ اب ان کا معاملہ میرا معاملہ ہے۔ رشیدہ نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ میں آپ کو نہیں بتا رہی تھی کہ آپ کو نقصان نہ ہو بی بی صاحبہ، اور آپ، مگر میں نے جان لیا نا، اور تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا آتا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ۔ رشیدہ نے ایک گہری سانس لی۔ وہ بات تو اب ختم ہو گئی بی بی صاحبہ۔ کیسے ختم ہو گئی؟ انعام کیا جی، وہ تو راز چھپانے کی قیمت تھی بی بی صاحبہ۔ تو اب کیا ہوگا؟ ارجمن نے سخت لہجے میں کہا۔ اب راز ہی نہیں تو قیمت کیسی؟ آپ کا بچہ اب آپ کا ہے، بیگم صاحبہ رہی نہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ یہ آپ کا بچہ ہے۔ کون سب؟ پورا ہسپتال اور نوریز بھی۔ ارجمن کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ پھر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ بچہ تو میری آپی ہی کا ہے، اللہ نے اسے میری کوکھ میں ڈال دیا۔ اس کا کرم۔ راز تو اب بھی رکھنا ہے، قیمت تمہیں پہلے سے زیادہ ہی ملے گی۔ رشیدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں بی بی صاحبہ؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں اپنی آپی کو ان کی موت کے بعد رسوا کروں گی؟ انہیں سب کی نظروں میں گراؤں گی؟ نہیں رشیدہ، تم اب بھی آپی کی پابند ہو اور تمہیں انعام بھی ملے گا۔ رشیدہ تڑپ گئی۔
نہیں بی بی صاحبہ، آپ کو اللہ نے آزاد کر دیا، اب آپ اپنے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اور یہ تو بچے کے ساتھ بھی ظلم ہوگا، ماں کے ہوتے ہوئے بچہ بن ماں کا کہلائے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ مگر جو آپ ہی کے ساتھ ہوگا وہ اس سے بھی بڑا ظلم ہوگا۔ نہیں، میں یہ نہیں ہونے دوں گی، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، رشیدہ نے بڑی مضبوطی سے کہا۔ ابھی آپ کو میری ضرورت ہے، ورنہ میں اسی وقت یہاں سے چلی جاتی۔ آپ میں طاقت آ جائے اور آپ کے گھر والے آ جائیں تو میں فوراً ہی چلی جاؤں گی۔ ارجمن نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا۔ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی اور تم تو اس کے لیے تیار تھیں۔ اب مجھے خود پر شرم آتی ہے، مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا۔ ارجمن تو اسے لالچی عورت کی حیثیت سے ہی جانتی تھی۔ اس نے سمجھا وہ اپنی قیمت بڑھوا رہی ہے، مگر اس وقت تو وہ بلیک میل ہونے کے لیے بھی تیار تھی۔ منہ مانگی قیمت کچھ بھی ہو سکتی ہے، 5,000 10,000 تم مانگ کر تو دیکھو۔ رشیدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ اس کم عمر لڑکی کو اللہ نے بہت بڑائی دی ہے، لیکن وہ اتنی بڑی ہے یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اتنی بڑی قربانی، عمر بھر کے لیے اتنا بڑا روگ، اور پھر الٹا اس کی منہ مانگی قیمت ادا کرنی، یہ سب کیا ہے؟ وہ مسکرائی۔ مجھے پیسے کی ضرورت تھی، میں لالچی بھی تھی، پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ رہ کر میں بدل گئی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں میں یہاں سے خالی ہاتھ جاؤں گی؟ تنخواہ میں سے جو کچھ میں نے بچایا تھا وہ بھی ہسپتال پر خرچ کر دیا، اور آپ سے کچھ لوں گی بھی نہیں، بس یہاں سے اللہ کا بھروسہ ساتھ لے کر جاؤں گی، وہ چاہے گا تو کہیں سے بھی میری ضرورت پوری کر دے گا۔ ارجمن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اتنا بڑا انقلاب، اس نے کہا۔ تو پھر میری حالت کی تم فکر نہ کرو، ابھی یہاں سے چلی جاؤ۔ آپ کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، سب لوگ آ جائیں، صاحب آ جائیں تو چلی جاؤں گی۔ وہی بلیک میلنگ، ارجمن نے سوچا۔ اب یہ راز فاش کرنے کی دھمکی دے رہی ہے۔ وہ خوشامد پر اتر آئی۔ مجھے اس راز کو راز رکھنا ہے، دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہوں۔ رشیدہ نے جلدی سے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ الگ کیے اور انہیں چوم لیا۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں راز کھول دوں گی، اس نے شرمندگی سے کہا۔ میں یہی چاہتی ہوں، لیکن آپ کا حکم نہیں ٹالوں گی، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تو میں تمہیں، رشیدہ نے اس کی بات کاٹ دی، میں آپ سے کچھ لوں گی نہیں، کچھ بھی نہیں، یہی میری شرط ہے، یہی میرا انعام، بس مجھے دعا چاہیے آپ کی۔ ارجمن سوچ میں پڑ گئی، اب اس کے خلوص میں کوئی شک نہیں رہا تھا، اس نے تو الٹا اپنے پیسے بھی اس پر خرچ کر دیے تھے، یہ وہ کیسے گوارا کرے، اسے کیسے کچھ دے؟ بالآخر کچھ سوچ کر اس نے کہا، تو پھر تم اس وقت یہاں سے چلی جاؤ، تم غریب بھی ہو اور ضرورت مند بھی، اور ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں تمہارا احسان قبول نہیں کر سکتی، یا تو تم وعدہ کرو کہ جو کچھ میں دوں گی خوشی سے لے لو گی، یا پھر اسی وقت چلی جاؤ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ رشیدہ رونے لگی۔ آپ سمجھتی نہیں ہے بی بی صاحبہ، اس کام کا پیسہ تو حرام ہے مجھ پر، اور آپ حکم دے کر نکالیں گی تب بھی نہیں جاؤں گی میں، تو میں تمہارے ہاتھ کا کچھ کھاؤں گی بھی نہیں۔ رشیدہ کچھ سوچنے لگی، پھر اس نے سر اٹھایا۔ تو پھر مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، میں آپ کے اور اس بچے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ارجمن حیران رہ گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہارا گھر، تمہارے بچے، بڑی بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے، بیٹے بھی بڑے ہیں، بس آبیہ رہ گئی ہے، اسے میں ساتھ لے چلوں گی۔ آپ کے بچے کو میں نے پہلا شہد چٹایا ہے، گھٹی دی ہے اسے، اور میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتی ہوں۔ رشیدہ گڑ گڑائی۔ ارجمن نے یہ تو سوچا بھی نہیں تھا، اللہ، یہ بچہ کیسی قسمہ پرسی کے عالم میں آیا ہے، اور اس کے کانوں میں آذان، وہ سب کچھ بھول گئی۔ نوریز نے دی ہے، اس نے بھائی بن کر آپ کے آپریشن کے اجازت نامے پر دستخط کیے تھے۔ ارجمن شرمندہ ہو گئی۔ وہ رشیدہ کے احسان سے بچنے کی بات کر رہی تھی، بے خبر تھی کہ اس پر اور اس کے بچے پر نوکروں کے کتنے احسان ہیں۔ اس نے دل میں اللہ سے توبہ کی، اس اجازت نامے کے بغیر تو وہ آپ کا آپریشن ہی نہ کرتے۔ ارجمن پہلے ہی اس بات کی اہمیت سمجھ چکی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، مجھ پر احسان ہے تمہارا بھی اور نوریز کا بھی، میں تمہیں ساتھ لے چلوں گی، مگر میری ایک شرط ہے۔
میرے شوہر تمہیں یقیناً انعام دیں گے، ان سے انکار نہ کرنا۔ اپنی زمینیں چھڑانا، گھر میں کچھ پیسے چھوڑ آنا، تمہارے بیٹے کھیتی باڑی بھی کر سکیں، میں تو تمہارے احسان کا صلہ دے ہی نہیں سکتی۔ رشیدہ خوش ہو گئی۔ شکریہ بی بی صاحبہ، اب تم جاؤ اور نوریز کو بھیج دو۔ ذرا دیر بعد نوریز جھجکتا ہوا کمرے میں آیا۔ اب آپ کیسی ہیں چھوٹی بی بی، اور کیا حکم ہے میرے لیے؟ اللہ کا شکر ہے اب میں بہت بہتر ہوں۔ تم نے مجھ پر اور میرے بچے پر بڑا احسان کیا ہے۔ کیسی باتیں کرتی ہیں چھوٹی بی بی، میں نوکر ہوں، آپ کا خادم ہوں۔ نہیں، تم اب میرے بھائی ہو اور بچے کے ماموں۔ نوریز نے احتجاج کرنا چاہا، وہ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ ارجمن نے اسے روک دیا۔ جس کاغذ پر تم نے بھائی بن کر دستخط کیے وہ اس کا ثبوت ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ نور الحق کے کان میں تم جیسے نیک آدمی نے آذان دی۔ میں تو تمہیں اب بھائی ہی سمجھوں گی۔ میرے لیے تو آپ چھوٹی بی بی ہی ہیں جی، نوریز نے بڑی عاجزی سے کہا۔ اگر تم بھائی نہیں ہو تو پھر تم نے ہم پر احسان کیا ہے جس کا بدلہ ہم ساری زندگی چکا نہیں سکتے۔ ایسے نہ کہیں چھوٹی بی بی، تو پھر بھائی ہی بن جاؤ۔ نوریز نے بے بسی سے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک اور احسان کرو۔ جی بہن، مان لیا تو اب آپ کا کہنا ہی کافی ہے چھوٹی بی بی، بھائی تو چھوٹی بہن کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ آپ ہی کا ہے، ارجمن نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے چھوٹی بی بی، سب کو پتہ ہے۔ رشیدہ کو میں نے سمجھا دیا ہے، عابیہ کچھ بولے گی نہیں، اب بس تم ہی ہو۔ ہسپتال میں سب جانتے ہیں، وہاں کوئی پوچھنے تو نہیں جائے گا۔ آپ کی بات کو میں منع نہیں کر سکتا، پر آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ دیکھو نا، سب کو یہی معلوم ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا، جب ڈاکٹر نے مجھے بیگم صاحبہ کا بتایا تو میں نے اس سے بچے کا پوچھا۔ اس نے تو مجھے یوں دیکھا جیسے میں پاگل ہوں۔ بعد میں مجھے رشیدہ نے بتایا تو بات سمجھ میں آئی۔ اب سوچو، کیا تم چاہو گے کہ یہ راز کھلے اور تمہارے صاحب اور سب لوگ تمہاری بیگم صاحبہ کو برا سمجھیں؟ اور میری تو وہ بہن تھیں۔ نوریز نے اسے بے حد احترام اور عقیدت سے دیکھا۔ بات تو ٹھیک ہے چھوٹی بی بی، پر اتنا بڑا جھوٹ؟ بس تم میری بات مان لو۔ جی ٹھیک ہے۔ ارجمن اب ہسپتال کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیا کیا جائے۔ میں جاؤں چھوٹی بی بی؟ نوریز نے اسے چونکا دیا۔ نہیں، تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ ہسپتال جاؤ اور نور الحق کا برتھ سرٹیفکیٹ اور بیگم صاحبہ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے آؤ۔ یہ تو مجھے بولنا بھی نہیں آئے گا جی۔ کاغذ قلم لے آؤ، میں لکھ دوں گی۔ اس نے ایک کاغذ پر لکھ کر نوریز کی طرف بڑھا دیا۔ نوریز کمرے سے نکل آیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس کے پاس جانا ہے، مگر پھر اسے ثقلین کا خیال آ گیا۔ اس نے سوچا وہ یہ کام بھی کروا دیں گے۔ تنہائی میں سوچنے کا موقع ملا تو پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ کتنے پیچیدہ معاملات ہیں۔ ابھی تک عبدالحق کو نہ تو نور بانو کی موت کا علم ہے، نہ بیٹے کی پیدائش کا، بلکہ عبدالحق کیا کسی کو بھی یہاں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اگر خدا نہ خواستہ اسے بھی کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ بیچارے ملازم کتنی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے۔ وہ یہ سب کچھ کیسے نپٹاتے؟ جب تک دوسری طرف سے رابطہ نہ ہوتا وہ بے بس ہوتے اور اپنے طور پر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نوریز کو تو خیر وہ جانتی تھی، لیکن رشیدہ پر اسے حیرت ہو رہی تھی۔ وہ کیسے اتنی بدل گئی؟ اور سچ یہ ہے کہ جو کچھ اس نے اور نوریز نے جھیلا وہ ان کی حیثیت اور ذمہ داری سے بڑھ کر تھا۔ تھوڑی دیر بعد رشیدہ اس کے لیے کھانے کو کچھ لے کر آئی تو اس نے پھر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اسے خیال آیا کہ ایک بات تو اس نے ابھی تک پوچھی ہی نہیں۔ صاحب کا فون تو نہیں آیا؟ اس رات کے بعد ہم آج صبح ہی تو آئے ہیں، اس وقت سے فون تو نہیں آیا، رشیدہ نے جواب دیا۔ تم لوگوں نے بھی انہیں اطلاع نہیں دی؟ کیسے دیتے بی بی صاحبہ، ہمارے پاس نمبر ہی نہیں ہے۔ ارجمن سوچ میں پڑ گئی۔ یہ تو اچھا ہی ہوا بی بی صاحبہ۔ ارجمن نے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر ان کا فون آ جاتا یا ہمارے پاس نمبر ہوتا تب تو یہ راز کھل ہی جانا تھا، پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ ارجمن نے سوچا، بات تو ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اس کی رضا شامل ہے میرے فیصلے میں،
اور اسے خیال آیا کہ یہ بات تو اسے خود بھی سمجھ لینی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف جسمانی طور پر ہی نہیں، دماغی طور پر بھی کمزور ہو گئی ہے۔ رشیدہ اسے کھلانے کے بعد چلی گئی۔ ارجمن محسوس کر رہی تھی کہ اسے بہت کچھ سوچنا ہے۔ دل تو چاہتا تھا کہ ابھی عبدالحق کو فون کر دے، لیکن یہ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ابھی یہ مناسب نہیں ہے۔ ابھی وہ بہت کمزور تھی اور اس نے ایک بہت بڑی بات کو راز رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نوریز دونوں سرٹیفکیٹ لے آیا۔ کوئی دشواری تو نہیں ہوئی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں چھوٹی بی بی، ایک جان پہچان بن گئی ہے، اس لیے کام آسانی سے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ نوریز کے جانے کے بعد اس نے جو پہلا سرٹیفکیٹ کھولا وہ ننھے نور الحق کا برتھ سرٹیفکیٹ تھا۔ یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ اس میں صرف باپ کا نام درج ہے، ماں کا نہیں۔ دوسرا سرٹیفکیٹ دیکھتے ہی وہ ضبط نہ کر سکی اور دیر تک روتی رہی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ نور بانو ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکی ہے۔ اس کے لیے تو وہ بہت ذاتی نقصان تھا۔ ذرا دیر بعد طبیعت سنبھلی تو اس نے نور بانو کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا جائزہ لیا۔ طبی اصطلاحات تو وہ نہیں سمجھ سکی، لیکن یہ واضح تھا کہ موت کا سبب السر ہے۔ ایک خیال کے زیر اثر اس نے سرٹیفکیٹ میں دیکھا، پھر اس نے نور الحق کی پیدائش کا وقت دیکھا۔ نور الحق نور بانو کی موت سے 70 منٹ بعد پیدا ہوا تھا۔ اسے ملال ہونے لگا۔ وہ آپی کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، لیکن وہ بھی انہیں نہیں مل سکی۔ وہ پھر رونے لگی۔ کیسی محروم زندگی تھی ان کی، اور موت بھی محرومی کی، بلکہ قسمہ پرسی کی۔ کسی اپنے کا چہرہ نہیں دیکھ سکیں وہ، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس پر اسے خیال آیا کہ اس کا سبب وہ خود ہی تھیں۔ وہی تو اسے لے کر یہاں آئی تھیں ضد کر کے، اور زندگی کی تمام محرومیوں کے ازالے کے لیے ایک آغا جی کی محبت ہی کافی تھی۔ اسے وہ محبت مل جائے تو وہ آخرت کے سوا کسی چیز کی پرواہ ہی نہ کرے۔ اس سوچ پر اسے شرمندگی ہوئی، اس نے اسے ذہن سے جھٹک دیا۔ لیکن سوچوں پر کس کا اختیار ہے، اور آدمی جسمانی طور پر بہت کمزور ہو تو وہ اختیار سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس نے سوچا کاش نور الحق آپی کی موت سے چند منٹ پہلے ہی پیدا ہو گیا ہوتا۔ اس پر اسے خیال آیا کہ اس سے کیا فرق پڑتا، آپی کو تو اس کی اطلاع بھی نہ ملی، ان کا تو آپریشن ہو رہا تھا۔ مگر پھر اچانک اس بات کی ایک اہمیت اس کی سمجھ میں آ گئی۔ یہ فرق تو راز کھولنے والا ہے۔ آپی نور الحق کی پیدائش سے 70 منٹ پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ یہ بات کسی کو معلوم ہو تو کون اسے آپی کا بچہ مانے گا؟ حل بھی اس نے فوراً ہی سوچ لیا۔ آپی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اسے چھپانا ہوگا۔ وہ تو ویسے بھی چھپانا ہی تھا، اس میں موت کا سبب السر جو لکھا تھا۔ ایک اور بات کے بارے میں سوچ کر اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اب وہ تو خیریت سے گھر آ چکی ہے تو اسے فوراً عبدالحق کو فون کرنا چاہیے۔ پہلے تو جواز موجود تھا، لیکن اب تاخیر کی تو جھوٹ بولنا پڑے گا، اور یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ ایک جھوٹ زندگی بھر کے لیے بہت کافی تھا جو اسے آپی کی خاطر نبھانا تھا۔ بولنے سے تو وہ بچنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ سوال یہ تھا کہ اس کی حالت دیکھ کر کوئی سمجھ تو نہیں جائے گا۔ نا تجربہ کاری کی وجہ سے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ رشیدہ کی تجربہ کاری میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی، بلکہ اب تو اس کا خلوص بھی سچا تھا۔ تجربے کا تو یہ حال تھا کہ شام تک وہ خود کو بہت توانا محسوس کرنے لگی۔ تکلیف میں بھی بڑی حد تک کمی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ رشیدہ کے احسان کا صلہ تو وہ دے ہی نہیں سکتی۔ رات کو رشیدہ اس کے لیے کھانا لائی تو اس نے کہا، مجھے لگتا ہے رشیدہ کہ اب میں اٹھ کر چل پھر سکتی ہوں۔ یہ سن کر تو رشیدہ دہل ہی گئی۔ ایسا سوچیں بھی نہیں بی بی صاحبہ، ٹانکے کھل گئے تو مصیبت ہو جائے گی۔ ہاں کل سے تھوڑا ٹہل سکیں گی آپ۔ تب ارجمن نے اس سے وہ اہم سوال کیا، مجھے دیکھ کر کوئی پہچان سکتا ہے؟ شرم کی وجہ سے اس نے پوری بات نہیں کی۔ کیا؟ پہلے تو رشیدہ کی سمجھ میں بات نہیں آئی، مگر پھر ارجمن کے چہرے کی تمتماہٹ نے بات واضح کر دی۔ یہ کہ بیگم صاحبہ نہیں آپ ماں بنی ہیں، اس نے کہا۔ ارجمن نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔
دیکھیں صاحب کے بارے میں تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں انہیں پتہ نہیں چلے گا، رشیدہ نے کہا، پر آپ کی ساس کا نہیں کہہ سکتی۔ چند لمحے وہ سوچتی رہی، پھر بولی، میرا خیال ہے کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کا بھی تو آپریشن ہوا ہے نا، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ لیکن وہ تو کسی کو کیا پتا، جب سب معاملات الٹ رہے ہیں تو آپ کا آپریشن السر کا ہوا اور بیگم صاحبہ کا بچے کا۔ بات تو ٹھیک ہے، اب ارجمند کے لہجے میں اعتماد تھا۔ تو اب مجھے آغا جی کو فون کرنا چاہیے؟ میری مانے تو کل کر لیجئے گا۔ ارجمند کسی گہری سوچ میں تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس دوران انہوں نے فون کیا ہوگا اور فون ریسیو نہ ہونے کی صورت میں بہت پریشان ہوئے ہوں گے۔ وہ کہتے کہتے رکی اور کسی غیر مرئی نکتے کو نظریں جما کر پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ پھر اس نے بہت آہستہ سے کہا، ہاں اب میں محسوس کر سکتی ہوں، وہ بہت پریشان ہیں۔ رشیدہ اسے پریشانی اور تشویش میں دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ تم نہیں جانتی رشیدہ کہ وہ آپ ہی سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ وہ ان سے کیسے بے خبر رہ سکتے ہیں؟ میں نہیں جانتی، رشیدہ نے دل میں سوچا، لیکن یہ جانتی ہوں کہ آپ ان سے کیسی محبت کرتی ہیں۔ اگر میں نے انہیں فون نہیں کیا تو شاید وہ خود ہی یہاں چلے آئیں گے، ارجمند نے پرخیال لہجے میں کہا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آپی نے منت والا چکر نہ چلایا ہوتا تو شاید اب تک وہ آ چکے ہوتے۔ وہ اس وقت سچ مچ عبدالحق کی کیفیت کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کے دل پر جو گھبراہٹ اور پریشانی کا بوجھ ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، عبدالحق کا ہے۔ وہ خود چلے آئیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ رشیدہ نے کہا۔ یہ تو بہت ہی برا ہوگا۔ نہیں رشیدہ، تم مجھے فون اٹھا کر دو، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ رشیدہ فون کی طرف بڑھی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ انہی کا فون ہے، لاؤ جلدی سے مجھے دو، ارجمند نے ہذیانی لہجے میں کہا، اور رشیدہ کی سمجھ میں اب تک کہی ہوئی اس کی ہر بات یاد آ گئی۔ وہ محبتیں بھی اس کی سمجھ میں آ گئیں۔ گھنٹی یوں چیخ رہی تھی جیسے کوئی مطالبہ کر رہی ہو۔ رشیدہ نے بڑی احتیاط سے انسٹرومنٹ اٹھایا اور ارجمند کی طرف لے چلی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔